السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بہت سارے معاملات کلیئر کر دیے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے، اس حوالے سے بھی مولانا نے کلیئر اعلان کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو مینڈیٹ ملا ہے، جو نتائج ان کو دیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں کہ دو پوری اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں پیسوں سے خریدی گئی ہیں۔ مولانا نے یہ بھی بتایا کہ بھائی مجھے کیوں ہروایا گیا۔ مولانا نے کہا کہ میں جب حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ملوں گا تو پھر عالمی قوتیں، امریکہ بادشاہ جو ہے وہ ناراض تو ہوگا ہی۔ تو اس طرح مولانا نے بہت سارے اور معاملات پر بھی آج کلیئر کی ہیں چیزیں کہ جے یو آئی اپوزیشن میں تو بیٹھے گی، لیکن جے یو آئی تحریک میں ہوگی، ووٹ وغیرہ نہیں دے گی، کسی کو بھی ووٹ نہیں دے گی صدارتی الیکشن میں، اور تحریک میں ہوں گے۔ اور گرینڈ الائنس جو اپوزیشن کا، یعنی جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں، ان کا ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے بھی مولانا نے کہا کہ ہماری مشاورت چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، اور بڑی بھرپور قسم کی تحریک، جس طرح مولانا نے پہلے اعلان کیا تھا کہ بھائی فیصلے اب ایوانوں میں نہیں بلکہ میدانوں میں ہوں گے، تو اس پر قائم ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی مولانا نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی سے متعلق جو ہمارا موقف تھا، اصولی موقف، ہم اس پر قائم ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اختلافات کم ہوں۔ یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اختلافات کم ہوں۔ یہ میں پریس کانفرنس کے نکات کچھ میں نے نکالے ہیں، وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا نے کہا ہے کہ جی سندھ اور بلوچستان اسمبلی پیسوں کے زور پر خریدی گئی ہے، اور یہ کس نے خریدی ہے؟ یہ اشارہ آصف علی زرداری کی طرف دیا گیا ہے کہ جس صدارتی امیدوار کو میرا خطرہ تھا کہ فضل الرحمان میرے مقابلے میں صدارتی امیدوار ہوگا، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ فضل الرحمان صدارتی امیدوار ہوگا میرے مقابلے میں، تو انہوں نے تجوڑیوں کے منہ کھول دیے اور پیسے چلائے ہیں۔ 2 اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ مولانا نے کہا کہ میری خواہش تو ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن دوسری طرف پارٹی کا فیصلہ مقدم ہے، یعنی پارٹی نے صدارتی الیکشن میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پارٹی کا، جے یو آئی کا فیصلہ ہے۔ مولانا نے پشاور میں اعلان کیا تھا کہ ہم صدارتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ تو لیکن مولانا کہتے ہیں کہ بھائی جب اچکزئی صاحب آ گئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، وہ ووٹ مانگنے کے لیے، دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن بھی رہا ہے، تعلقات بھی ہیں، تو وہ ووٹ مانگنے بھی آئے، لیکن انہوں نے مشورہ ہم سے نہیں کیا۔ ایڈوانس میں ہم سے مشورہ کرتے تو پھر کوئی اور بات ہوتی، لیکن انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میری تو خواہش ہے کہ اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ مقدم ہے۔ محمود خان اچکزئی نے فیصلے سے قبل ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا، وہ آئے ہیں ہمارے پاس، پہلے آتے تو اچھا ہوتا، یعنی پہلے آتے، صدارتی امیدوار ڈکلیئر ہونے سے پہلے مشورہ کرنے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ جن کو خطرہ تھا کہ فضل الرحمان میرے مقابلے میں صدارتی امیدوار ہوگا، انہوں نے اصل سازش کی ہے، یعنی جو فضل الرحمان مولانا کو ہروانے، مولانا کہتے ہیں کہ مجھے ہروانے کی اصل سازش جو ہے آصف علی زرداری نے کی ہے۔ جن کو خطرہ تھا، جملہ دیکھیں، جن کو خطرہ تھا کہ فضل الرحمان میرے مقابلے میں صدارتی امیدوار ہوگا، یعنی آصف علی زرداری، سیدھا آصف علی زرداری کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے اصل سازش کی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 2018 والا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اس وقت داندلی تھی تو آج نہیں ہے، یعنی اس وقت جب پی ٹی آئی کو
مینڈیٹ دیا گیا تھا تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے الزامات لگائے تھے کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اب جب ان کو 2018 والا مینڈیٹ دیا گیا ہے تو اب دھاندلی نہیں ہے، اب کہتے ہیں صحیح الیکشن ہوئے۔ اسمبلیوں کو انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے، موجودہ حکمرانوں اور اسمبلیوں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، بھرپور عوامی تحریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کو ہم نہیں مانتے، ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا فیصلہ نہیں ہوا، ملاقاتیں جاری ہیں، یعنی مشورے چل رہے ہیں، مشاورت چل رہی ہے، ملاقاتیں چل رہی ہیں، پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ گرینڈ الائنس جو بنے گا تو اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ہو سکتا ہے اچکزئی صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں، مینگل صاحب بھی شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے جی ڈی اے بھی شامل ہو جائے، مولانا تو ہیں ہی۔ تو اگر بنتا ہے گرینڈ الائنس تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں گرینڈ الائنس میں جا سکتی ہیں۔ عوام کو جمہوریت اور اسمبلیوں سے مایوس کیا جا رہا ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو متعدد بار اپنے ویورز کو میں بتاتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 2018 سے جب سے پی ٹی آئی آئی اقتدار میں، تب سے اس پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے کی کوشش کی گئی، سیاست کو گندا اور آلودہ کرنے کی کوشش کی گئی، سیاستدانوں کو ایسا کر کے پیش کیا گیا کہ بھئی یہ تو بالکل نکمے ہیں اور یہ کسی کام کے نہیں ہیں اور سیاستدان گندے لوگ ہیں۔ گالم گلوچ سیاست میں شروع کروا دی گئی، مطلب یہی ایک کلچر شروع کیا گیا، اور گالم گلوچ کلچر جو ہے یہ سیاست کو گندا کر رہا ہے۔ تو سیاست نہیں ہونی چاہیے، پارلیمان نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور نظام ہونا چاہیے، کوئی صدارتی نظام، کوئی مارشل لا، کوئی اس طرح کی۔ مولانا نے یہی اشارہ دیا ہے کہ عوام کو جمہوریت اور اسمبلیوں سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کو مجرم سمجھتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوج ہو، ظلم جبر کے نظام کو جبر کہتے رہیں گے۔ سب پارٹیوں والے آئے ہیں ملاقات کے لیے، انہیں عزت اور احترام دیا ہے، لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، سب کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے، اب کوئی اصرار نہیں کرے گا۔ ساری جماعتیں آئی ہیں مولانا کے پاس اور مولانا نے سب کو انکار کر دیا ہے کہ بھئی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ کل میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ شاید مولانا اچکزئی صاحب کی وجہ سے ووٹ دیں، اور شاید یہ بھی ہو کہ بھئی آگے چل کر تحریک میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتی ہے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی مولانا ایک گڈ ول میں ایک دے سکتے ہیں کہ بھئی ایک ماحول بنایا جا سکے۔ لیکن مولانا نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ بھئی ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، تو اچکزئی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا جی، دھاندلی کے ذمہ دار وہی ہیں جو 2018 میں ذمہ دار تھے۔ سیاستدان خود پہلے ٹھیک ہوں، پیسوں اور آمرانہ قوتوں کا سہارا نہ لے۔ یہ مولانا کے جو مین جو نکات تھے، عام نکات اس پریس کانفرنس کے، تو اس میں سے مولانا نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی مولانا نے کہا ہے، جو مزید ڈیٹیل آئی تھی کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہمارا پہلے موقف تھا، ہم اسی موقف پر قائم ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ تعلقات مزید خراب نہ ہوں، اختلافات کم ہوں، اور ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں۔ یہ بھی کہا ہے اپوزیشن میں تو پی ٹی آئی بیٹھی ہے، تو مولانا بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی مطلب یہ جو نئی جماعت آئی ہے سنی اتحاد کونسل، اس کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کے امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، عمر ایوب نے ان کو ڈکلیئر کیا، لیکن ان کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، حالانکہ جتنا بھی وہ کلوز دوست بھی ہیں، فرینڈ بھی ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے ان کا، اور پختون بھی فیکٹر بھی ان کا آپس میں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا نے کہا ہے کہ بھئی ہم بیٹھیں گے تو اپوزیشن میں سیاست اپنی کریں گے۔ تو مولانا نے کلیئر کر دیا ہے۔ دوسرا، آج جو اجلاس ہوا ہے سندھ میں،
یہ پریس کانفرنس سندھ کے جو تمام اضلاع ہیں، تمام تحصیل ہیں، ان کے ذمہ داران کو کراچی میں بلایا گیا تھا اور ان کو بھی خطاب بھی کیا ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے۔ پھر سندھ میں جو دھاندلی ہوئی ہے، جو مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے JUI کو ہروانے کے لیے، اس کے حوالے سے راشد محمود سمرو نے مولانا کو اور اجلاس کو بریفنگ دی ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ہماری 7 نشستیں دھاندلی کر کے ہروائی گئی ہیں اور وہ 7 نشستیں ہم جیتے ہیں۔ 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 5 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہ JUI کلیم کر رہی ہے۔ JUI سیٹیں نکال لیتی ہے لیکن ان کو دی نہیں جاتی۔ شکارپور کی سیٹ ہے، جیکب آباد کی ہے، گھوٹکی کی ہے، لاڑکانہ کی ہے، کمبر شہداد کوٹ کی، یہ ایسے حلقے ہیں جہاں پہ JUI کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور JUI مقابلے میں آتی ہے، یقیناً جو دھاندلی کر کے ان کو مقابلے میں لایا جاتا ہے، لیکن ویسے JUI کہتی ہے کہ بھئی ہم جیت جاتے ہیں۔ اور جو وڈیرا کلچر اور زرداری صاحب کی سیاست ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی وجہ سے وہ ڈیل شیل کر کے اپنی سیٹیں، جس طرح مولانا کہتے ہیں کہ بھئی 2 اسمبلیاں خریدی گئی ہے، پوری حکومت خریدی گئی ہے، یعنی سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، بلوچستان میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، تو یہ پیسوں سے خریدی گئی ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات بتاؤں کہ JUI کے ایک بڑے ذمہ دار امیدوار جو ہار گئے ہیں، ظاہر ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ 10 کروڑ روپے دیں تو آپ کو آپ کا حلقہ نکال کے دیتے ہیں، یعنی جتوا دیتے ہیں۔ اور تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، میں کدھر سے لاؤں 10 کروڑ روپے؟ تو ان کو کہا گیا کہ بھئی اب بھی نہیں لے رہے آپ سے بعد میں لے لیں گے، جب آپ جیت کر آئیں گے، کمائیں گے تو پھر آپ سے لے لیں گے، ابھی فی الحال آپ سے نہیں لے رہے، تو آپ 10 کروڑ دے دیں۔ تو 10 کروڑ کی کہانیاں چلی ہیں۔ مجھے تو قمر زمان کائرہ اور خواجہ سعد رفیق کے لیے بھی یہ مجھے کسی ایک سورس نے بتایا کہ ان کو بھی کہا گیا تھا، کیونکہ جو قمر زمان کائرہ ہیں وہ دوسرے نمبر پر آ رہے تھے، PTI والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ جا رہے تھے، اور وہاں پہ نون لیگ کا تیسرے نمبر پر تھا۔ لیکن قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھائی میرا ضمیر نہیں مطمئن اس بات پہ کہ میں اس طرح کر کے جگاڑ کر کے PTI والوں کا حق چھین کے اور خود قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھوں۔ یہ قمر زمان کائرہ نے بھی سیٹ اس طرح لینے سے انکار کیا، اس کے بعد نون لیگ کو دے دی گئی۔ پھر خواجہ سعد رفیق کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا، بھائی مجھے اس طرح کی دھاندلی کر کے مجھے اگر جتوایا جائے تو ایسی سیاست میں نہیں کرنا۔ یعنی یہ باضمیر لوگ مجھے لگ رہے ہیں، یہ دونوں قمر زمان کائرہ اور خواجہ سعد رفیق، انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی اس طرح کی سیٹ ہمیں نہیں چاہیے، رکھ لو اپنے پاس۔ تو اس طرح کی کہانیاں جب سن رہے ہیں تو پھر اداروں سے سروے جاری کروایا جا رہا ہے مختلف اداروں سے کہ بھئی دھاندلی نہیں ہوئی، تو دھاندلی تو ہوئی ہے بھیا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔